نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ نے اس وقت کیا کرائیٹیریا رکھا تھا، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان لے کے تجارت کے لیے گئے۔ جب واپس آئے تو جو آپ کا غلام تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی، اور تعریف میں دو باتیں بڑی نمایاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے بڑے ہی دیانتدار، پھر دوسری بات جو اس نے کی، اس نے کہا کہ ان کا اخلاق بہت بڑا ہے۔ ہم نے اتنے دن، اتنے ہفتے، اتنے مہینے ساتھ گزارے، کبھی انہوں نے ہم سے ترش روئی سے بات نہیں کی، کبھی سختی سے بات نہیں کی، کبھی جھڑکا نہیں ہے، کبھی جس کو ہم گالی کہتے ہیں وہ تو دور کی بات ہے وہ بھی نہیں دی۔ تو جب یہ تعریفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، آپ نے اس کا تو میرٹ پھر دیکھا، آپ نے پروپوز کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا کہ لڑکا ہمیشہ پروپوز کرتا ہے، لڑکی بھی نہیں کر سکتی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلا نقطہ ہی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، کوئی بھی مشورہ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انتہائی ایمانداری سے اور پورے علم کے زور پہ آپ کو وظیفہ اور مشورہ ہدیتاً پیش کیا جائے گا۔ میں نے جاتے ہوئے شفاعت بھائی سے یہ سوال چھوڑا تھا کہ ایک بچی اپنے رشتہ جب کوئی آتا ہے تو کس کرائیٹیریا پہ جج کیا کرے کہ یہ رشتہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ اس کے لیے سب سے مثال جو ہمارے پاس موجود ہے، میں علمی فکری بات کرنے کے بجائے مثال سامنے رکھ دی جائے تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ نے اس وقت کیا کرائیٹیریا رکھا تھا، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان لے کے تجارت کے لیے گئے۔ جب واپس آئے تو جو آپ کا غلام تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی، اور تعریف میں دو باتیں بڑی نمایاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے بڑے ہی دیانتدار، پھر دوسری بات جو اس نے کی، اس نے کہا کہ ان کا اخلاق بہت بڑا ہے۔ ہم نے اتنے دن، اتنے ہفتے، اتنے مہینے ساتھ گزارے، کبھی انہوں نے ہم سے ترش روئی سے بات نہیں کی، کبھی سختی سے بات نہیں کی، کبھی جھڑکا نہیں ہے، کبھی جس کو ہم گالی کہتے ہیں وہ تو دور کی بات ہے وہ بھی نہیں دی۔ تو جب یہ تعریفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، آپ نے اس کا تو میرٹ پھر دیکھا، آپ نے پروپوز کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا کہ لڑکا ہمیشہ پروپوز کرتا ہے، لڑکی بھی نہیں کر سکتی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلا نقطہ ہی جو اجتماعی زندگی کے حوالے سے ملتا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرپوز لڑکا بھی کر سکتا ہے، لڑکی بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ اس چیز کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکی کوئی خاندان میں یا دیکھتی ہے کہ لڑکا خاندان میں یا سکول میں یا کالج میں کوئی اچھا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے کلاس میں، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مزاج کیسے ہے، اس کی طبیعت کیسے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسے ہے، فنانشلی کیسے ہیں، تو وہ اگر پروپوز کرنا چاہے تو اس بچے پر بھی نہیں اس قسم کا واقعہ ہونا چاہیے، انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو اگر ہم یورپ والی آزادی بھی نہ دیں اپنے بچیوں کو، اور جو ہمارا اس وقت سماج میں جو گھٹن ہے بچیوں کے لیے اس کو بھی تھوڑا سا ختم کر دیں تو اچھے رشتوں کے ایک راستہ پیدا ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ میں بڑے ادب سے سارے لوگوں کو کہوں گا، خاص طور پہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ اپنا حق سمجھتے ہیں فیصلہ سنانے کا، کسی کے کردار کو جج کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے، اور کردار پہ جج کر کے آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا جو حق ہے یہ بھی نہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نہ حکومت نے دیا ہے۔ سو اپنے ہاتھ میں قانون لینا یا کسی کردار پہ جج کرنا، یہ دونوں باتیں جو ہیں ان پہ آپ احتیاط کیجیے۔